وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر۔ شریعت اپنا مزاج بیان کر رہی ہے۔ ہماری زندگی کے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو ہم نے خود اپنے اوپر غلط طریقے سے نافذ کیے ہیں اور ہم اس کو شریعت سے کہہ کر جذباتی انداز میں اپنی زندگی کے سارے مسائل کو خراب کر دیتے ہیں، اور اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے خود اپنی زندگی تو جیسے تیسے گزر جاتی ہے، ہم سے وابستہ لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں، وہ دین کی اس سختی کو برداشت نہیں کر سکتے، اور دین حقیقت میں سخت ہے نہیں، اس میں سختی کی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ تو سب سے بنیادی چیز مزاج شریعت سمجھنا، اور مزاج شریعت سمجھ کر جو لوگ چلتے ہیں ان کی زندگی بڑی پرسکون ہوتی ہے دین کے اعتبار سے، اور جو شریعت کا مزاج نہیں سمجھتے وہ ساری زندگی شریعت پہ عمل کرتے ہیں کڑے مجاہدے کے ساتھ، اور کڑے مجاہدے میں دیکھ کر جب ان کو اولاد دیکھتی ہے نا، یہ ان سے متعلق رشتے دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار اتنا ہولناک قسم کا مسلمان ٹھیک نہیں ہے، یہ تو بہت ہولناک قسم کا دین ہے۔ اب وہ زبان سے تو دین کے بارے میں کچھ کہتے نہیں ہیں، لیکن وہ اندر سے ہاتھ انہوں نے کھڑے کیے ہوتے ہیں کہ یہ کام ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ بات سمجھ گیا نا؟ تو آپ کو اس حدیث پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا امت کے لیے آسانیاں پیدا کرو، امت کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ دین کے اندر جو ہمارا جو صوفیوں کا مزاج ہے یا تبلیغ والوں کا جو مزاج ہے نا، اس سے بعض اوقات تربیت نہ ہونے کی وجہ سے اہل خانہ شدید متاثر ہوتے ہیں، ہم سے جڑے رشتے بہت تنگ ہوتے ہیں، یار یہ کس طرح کے لوگ ہیں، یہ کیوں اس طرح سختی کرتے ہیں یہ۔ اب جب سوشل میڈیا دیکھتے ہیں وہ، اور سوشل میڈیا پر نہ تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ بعض چیزیں ایسی بیان کرتے ہیں جس میں سہولت ہوتی ہے۔ مثلا اگر آپ عورتوں کے معاملے میں پردے کو لے لیں، پردے کا مضمون ہے تو پردے کے اندر شریعت نے کتنی گنجائش رکھی ہے۔ اب ہم گنجائش کی طرف نہیں جائیں گے، ہم گنجائش کو نہیں سمجھتے کہ گنجائش بھی کوئی ہوتی ہے۔ اب گھر کے اندر دیور رہتے ہیں، جیٹھ رہتے ہیں، اور گھر کا ماحول اس طرح کا ہے کہ جس کو مشترکہ جوائنٹ فیملی کہتے ہیں۔ اب اس میں ایک عورت آئی، پورا گھر خراب ہو گیا۔ خراب کیسے ہو گیا کہ یہ پردہ کرتی ہے؟ اچھا، اب اس پردے کے اندر جو شریعت کی تعلیمات ہیں کہ یہ سارا ماحول بھی آباد رہے اور پردہ بھی ہو، کتنی آسانی ہے۔ یعنی وہ بھابھی ہے، وہ کھانا بھی بنا کر دے، اس کا پردہ بھی رہے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ دیور کے کپڑے دھوئے یا دیور کی خدمت کرے، لیکن ہماری کیونکہ تہذیب میں، ہمارے کلچر میں، ہمارے مزاج میں اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اب پردہ کیسے برقرار رہے؟ اب یہ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اب کیا ہوا کہ ہم نے شریعت کا نام لے کر ایک ڈھونگ رچایا، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ماحول ہم سے الگ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں
جن گھروں میں عورتوں نے صرف یہ نعرہ لگایا نا، اس گھر میں کوئی نہیں آتا۔ شریعت کے اس حکم کو آپ نے اس انداز سے زندہ کیا، شریعت کی باقی چیزیں آپ نے پامال کر دی۔ اب یہ نہیں کہ آپ بے پردہ عورت کو کر دیں، ایمان والی کے لیے مشکل ہی کوئی نہیں۔ اب یہی پردے والی عورت آپ کی بیوی ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی ماں ہے، وہ دکانداروں کے ساتھ دن کو ہنس ہنس کے باتیں کر کے 5-5 روپے چھڑاتی ہے، برقعے میں ہوتی ہے، پردے میں ہوتی ہے، تو پردے کے اندر وہ اپنے یہ کام تو کر سکتی ہے، یہ کیوں نہیں کر سکتی؟ معلوم ہوا مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے شریعت کو سمجھا نہیں، شریعت کے مزاج کو نہیں سمجھا۔ اب یہ تو میں نے اس لیے بات کی، چلو عورتیں سنیں گی نا تو ان کو کچھ سمجھ آئے گی کہ یہ کیا مسئلہ بیان ہو رہا ہے، اور ہر شخص کو اپنے معاملات کا اچھے طریقے سے پتہ ہوتا ہے۔ میری طبیعت کے اندر نا اگر خناس نہیں ہے نا، دنیا کی ساری لڑکیاں میرے سامنے سے گزر جائیں کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن جب طبیعت کے اندر یہ حرام پیدا ہو چکا ہو تو کتیا جو نالی میں اٹھی ہوئی ہو نا، اس کو بھی نگاہ نہیں چھوڑتی۔ بات سمجھ گیا نا؟ میں آپ سے ملاقات سے پہلے تھوڑی دیر پہلے اس آیت کا استحضار سوچ رہا تھا کہ یہ اللہ نے کیسا مضمون بیان فرمایا یہاں پر، فروزہ فرض ہے، تم یہ بھی کرو یہ بھی کرو، اور نہ کر سکو تم مسافر ہو، مریض ہو، روزہ نہ رکھو۔ اب جہاں کہاں رکھو وہیں گانا بھی رکھو، مزاج بتا دیا۔ اب کئی ساری عورتیں، کئی سارے مرد مرنے کو آ جاتے ہیں، روزہ نہیں توڑتے، یہ خودکشی ہے، یہ ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈالنا ہے۔ اب جس وقت اللہ نے ایک چیز میں اس طرح آپ کو رخصت دی ہے، اور اسی صفحے پر جہاں 2 سطر پہلے کہا فرض ہے، پھر کہا یہ طریقہ ہے، پھر کہا اگر تمہارے اندر کوئی بیمار ہے نہ رکھے، مسافر ہے نہ رکھے، یہ شریعت ہے۔ اور اسی طریقے سے پردے کے مسائل ہیں، اچھا نماز کے مسائل ہیں۔ اب فرض ہے نماز آپ پر، پڑھنی ہے آپ نے۔ اب ایک مسئلہ لوگوں کو نہ پتہ چلنے کی وجہ سے کہ ظہر کی کتنی رکعتیں جی؟ اتنی ہیں۔ عشاء کی کتنی ہیں؟ کتنی ہیں؟ 9۔ کتنی ہیں؟ 17۔ کہا جی 17 ہے۔ اب وہ 17 کہہ کر 9 سے بھی نکالے لوگ، 17 کہہ کر 9 سے بھی دور کر دیے۔ عصر کی کتنی ہیں؟ 8۔ ظہر کی کتنی ہیں؟ اس طریقے سے شریعت کے مزاج کو بگاڑ کے پیش کیا۔ میں کہا یار کون پڑھے گا اتنی زیادہ؟ میں تو اللہ کا شکریہ ادا کرتا رہتا ہوں کہ جس دور میں یہ جو طریقہ نقش بندیہ ہمارا ہے نا، سلوک کا بہت شارٹ ترین راستہ ہے تربیت کا۔ اس میں عمر فاروق سے لے کر مفتی اعظم پاکستان تک سب آسانی سے چل سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں۔ کیا کرنا؟ اللہ اللہ کرنا بس۔ اب کوئی آدمی یہ گلا نہیں کر سکے گا کہ یا اللہ یہ سلوک میں اتنی نیتیں تھیں مراقبوں کی، اور اتنا سیر و سلوک تھا، 35 اسباق تھے، میں کیسے چلتا، میں تو کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ایک آسانی ہے کہ اللہ کا نام قول مشترک ہر آدمی لے۔ تو مزاج شریعت کا سمجھنا یہ بہت ضروری ہے، مزاج شریعت کا۔ اب آپ کہتے ہیں جی میں نماز نہیں پڑھ سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، شریعت کہتی ہے کوئی ضرورت نہیں کھڑا ہونے کی، بیٹھ جاؤ۔ کہتی میں بیٹھ نہیں سکتا، شریعت کہتی لیٹ جاؤ۔
کہتے جی میں لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا. کیا اشارہ کرو آنکھ سے؟ ہاں جی آنکھ سے اشارہ کرو، رکوع ہو رہا ہے، سجدہ ہو رہا ہے. جی پانی ٹھنڈا ہے، جی میں وضو نہیں کر سکتا. نہیں کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تیمم کر لو. جی پتھر کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ جی اینٹ کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ جی وہی گرد و غبار کی جگہ لگا ہو اسی کو ہاتھ رکھ لو. گرد و غبار تو کہیں نہ کہیں لگا ہی ہوتا ہے. کتنی آسانی ہے یہ. تو تربیت کے مزاج میں شریعت کی وہ آسانیاں بیان کریں جس کو سن کر دیکھ کر ہر شخص کہ یار مجھے عمل کرنا چاہیے. اتنی میرا اللہ نے مجھے سہولت دی ہے، میرا اللہ میرے لیے اتنا مہربان ہے اور اتنی سہولت دے رہا ہے. جاگو امیر صاحب، بیان میں سو بھی جائے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی بیان سنیں، آدھا سنیں، پورا سنیں، سو بھی جائے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں تو اللہ رب العالمین کی ان مہربانیوں کو سمجھنا چاہیے. سبحان اللہ. اب جیسے ہم حرم میں آئے ہوئے ہیں نا، میں نے یہ بات بہت پہلے بیان بھی کی ہے، کئی دفعہ ریکارڈ میں لایا ہوں. یہ جو حدود حرم ہے نا، اس حدود حرم کا جو قیام ہے، اس کے اندر رہنا ہے، یہ خود اتنی بڑی سعادت ہے، یہ خود اتنا بڑا شرف ہے کہ اس شرف کا مقابلہ کوئی اور چیز نہیں کر سکتی. اب کیسے؟ آپ کہتے ہیں جی میں تو پاکستان میں تھا 20 تراویح پڑھتا تھا، یہاں تو 20 تراویح نہیں ہے، یہاں مجھے تلاوت بھی اس طرح نہیں مل رہی، یہاں مجھے اس طرح یہ چیز بھی نہیں مل رہی، یہ بھی نہیں مل رہی. سبحان اللہ. اللہ کے حرم میں جو 120 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، وہ رحمتیں میرے جسم کا حصہ بن رہی ہیں، وہ میرا جزء بدن بن رہی ہیں. اور کعبۃ اللہ پہ آنے والی جو تجلیات و انوارات ہیں وہ میری سیاہی کو دھو رہی ہیں، میری ظلمت کو ختم کر رہی ہیں. بارگاہ سید کونین کے اندر جا کر وہاں کی جو رحمت کی تجلیاں ہیں وہ میرا کتنا کام کر رہی ہیں. اور میں وہاں جا کر کچھ بھی نہ کروں، میں صرف روزے کی زیارت کرتا ہوں، مجھ پہ شفاعت واجب ہو جاتی ہے. حضور نے فرمایا شفاعت واجب ہو گئی اس پر. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حرم میں ایک شخص کو دیکھا، آیا کرتے تھے، نظر نہ آئے. تو میں ان کے مکان پہ گیا، پوچھا حضرت آپ تشریف نہیں لا رہے حرم کا؟ حضرت کیا کرنا ہے حرم میں آ کر، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، بیمار پڑا ہوں، حرم میں آ کے بھی حرم میں نماز نہیں پڑھ سکتا. حضرت چلے گئے. ایک مجلس میں فرمایا اس شخص کو اللہ کی معرفت نصیب نہیں ابھی تک، اس نے خدا کو پہچانا ہی نہیں ہے. ہاں کیسے حضرت؟ کہا اگر یہ عارف ہوتا تو یہ گلہ نہ کرتا. یہ معمولی شرف ہے کہ اللہ کے حرم میں ہے، یہ بات بھی کوئی کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. ہاں یہ بات بھی کوئی کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. تو مزاج شریعت سمجھیں گے، اس سے اولاد گمراہ نہیں ہوگی، بیوی گمراہ نہیں ہوگی، خاندان گمراہ نہیں ہوگا. ہمارے اندر مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں تربیت نہ ہونے کی وجہ سے اعتدال نہیں ہوتا. اختلاف کی بھی ہم حدود نہیں سمجھتے. یعنی اختلاف کی بھی حدود سمجھنی چاہیے. بس آپ کی کسی ناراضگی ہے نا، آپ اس ناراضگی کی بھی شریعت نے حدود بتائی ہیں کہ آپ کی ناراضگی بھی قائم رہے اور کام بھی چلتا رہے. آپ کے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ گیا ہے جو آپ کی طبیعت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں. اب شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ جو آپ کو بہت زیادہ قربت تھی وہ ختم کر دیں، واجب تعلق باقی رکھیں. کیسی تعلیم ہے یہ؟ واجب تعلق باقی رکھیں.
آپ اگر احسان نہیں کر سکتے معاملہ ہی کر لیں. احسان تو اعلیٰ درجہ ہے نا. ان اللہ یامر بالعدل نہیں کر سکتے معاملہ کر دیں. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں کا مقصود یہ ہے. یہ تبلیغ والے بزرگ ایک بہت خاص ایک بات بیان کرتے ہیں ساجد بھائی. تبلیغ والے بزرگ بہت غور سے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے جب دین پر چلنا چھوڑ دیا، غیر کا دین پہ آنا بند ہوا. یہی لفظ ہوتا ہے نا. وہ غیر کا دین میں آنا کیوں بند ہوا؟ غیر کا دین میں آنا اس لیے بند ہوا یار یہ کیسے لوگ ہیں، یہ عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں، یہ گالیاں دیتے ہیں، یہ مارتے ہیں، ان کا یہ مزاج ہے، ان کا یہ مزاج ہے. ہمارا مذہب تبلیغی مذہب ہے. اچھا، ہمارا مذہب تبلیغی مذہب ہے، یعنی اشاعتی مذہب ہے. اور اس کی تبلیغ کا جو دائرہ کار ہے وہ انسان کا اپنا کردار ہے، وہ شخص کا اپنا کردار ہے. آپ جتنا مرضی ہے کسی کو اپنی اولاد کو نصیحت کریں، جب تک کردار پیش نہیں کریں گے وہ کبھی آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے. حسن سلوک آپ میں نہیں ہے تو جتنا مرضی آپ کہیں جی نماز اس طرح پڑھتے ہیں، جی یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا. تو ہمارا مذہب تبلیغی ہے. اب غیر کا آنا کیوں بند ہوا؟ اس پر میں ایک بات مجھے یاد آئی، سب سے علم ہے، یہ آپ کو فائدہ دے گی. یہ شیعہ مذہب ہے نا، شیعہ. اس شیعہ مذہب کے اندر جو ان کے جو بڑے علماء ہوتے ہیں نا، ان کو مرجع تقلید کہتے ہیں. مرجع تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مرجع تقلید دنیا میں 12 ہوتے ہیں، یعنی وہ 12 آدمی بیٹھ کر جو فیصلہ کر لیں وہ فیصلہ دنیا میں نافذ ہو جاتا ہے. یعنی کوئی آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا. چھوٹے ذاکر سے لے کر چھوٹے آدمی سے لے کے بڑے تک کہتے ہیں جی بس یہ فیصلہ ہے. چند سال پہلے شیعہ کی جو بڑی ذہنیت ہے نا، انہوں نے کہا جی کہ مرجع تقلید کے سامنے ایک مسئلہ رکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ شیعہ مذہب کی تبلیغ ختم ہو گئی ہے، اس کی اشاعت ختم ہو گئی ہے. اور اشاعت کے ختم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میڈیا عام ہو گیا ہے. دنیا کے جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں، باقی مذاہب ہیں، وہ محرم میں ان کو دیکھتے ہیں، یہ خون سے لت پت ہوتے ہیں، ادھر مارتے ہیں ادھر مارتے ہیں، اور لوگ لوہان ہوتے ہیں، روڈ بند کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ایمرجنسی. لوگ اب شعور کا زمانہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ کیسا مذہب ہے، یہ کوئی انسانیت ہے. انہوں نے رائے یہ پیش کی کہ جلوس ختم ہونے چاہیے، زنجیر زنی ختم ہونی چاہیے، ماتم ختم ہونا چاہیے. اور یہ کیونکہ ہمارے مذہب کے اندر نہ فرض واجب کچھ بھی نہیں ہے، یہ اگر کرنا ہی ہے تو اس کو عبادت گاہ کے اندر کیا جائے، باہر نہ ہو، تاکہ ہمارے مذہب کی اشاعت ہو. کیونکہ غیر کا آنا بند ہو گیا ہے. یہ کیسی، میں اپنا مضمون ثابت کر رہا ہوں، اس سے غیر کا آنا بند ہو گیا ہے. اب جس وقت ان کے مرجع تقلید کے سامنے یہ مسئلہ رکھا، مرجع تقلید اس وقت جتنے بھی ہیں وہ سب بغداد میں ہیں، عراق میں ہیں. ان میں ایک پاکستانی ہے، باولپور کا ہے، یعنی اس مذہب کا سپریم ہے، بہت بڑا آدمی ہے. اس کے سامنے جب رکھا، 11 نے تو مان لیا، 13 اڑ گیا، یا 12 میں سے ایک اڑ گیا. اس نے کہا نہیں، جیسے چل رہے روایات ہو چلنے دیں اس کو. اب سارے اس کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ مر جائے تو باقی سب ایک جگہ پہ جمع ہیں پھر، تاکہ ہمارے مذہب کی اشاعت ہو. یہی بات میں اس طرح عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شریعت کے مزاج کو سمجھ کر آسانیاں بانٹنا، تکلیف نہ دینا، اور اس مزاج پر امت کو دین پھیلانا، اس مزاج پر لوگوں کو لانا.
اچھا، جو ہمارے اکابر تھے، آپ اگر غور کریں، ایک آدمی شراب کا عادی ہے، میرے کہنے سے، آپ کے کہنے سے ایک دن میں سے شراب نہیں چھوڑنی. یہ جب جگر گئے تھے نا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، انہوں نے کہا حضرت ٹھہرنا تو ہے، پہ شراب نہیں چھوڑنی. اب ایک شیخ کے لیے بہت بڑا امتحان ہے، اتنا نازک طبیعت کا آدمی، اب شریعت کی خلاف ورزی سامنے ہوتے دیکھنا. اس پر میں نے ایک بزرگ کو دیکھا، سنا، غالباً شاید غنی صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، کسی کو داڑھی منڈواتے ہوئے دیکھا نا، داڑھی کہ داڑھی بھی اس طرح پھیر رہا ہے، اس کو دیکھ کے تڑپنا شروع ہو گیا. اللہ، تیرے محبوب کی سنت میرے سامنے ذبح ہو گئی. 2 گھنٹے روتے رہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اگر کوئی خلاف شریعت کام ہوتا دیکھ لیتے، چیختے چلاتے کہ یا اللہ میری زندگی میں یہ تیرے دین کے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ میری زندگی کس کام کی ہے. مانعین زکوٰۃ نے جو کہا تھا نا ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، تو سیدنا ابوبکر نے کیا کہا تھا؟ ینقص الدین و نہی، دین میں کمی اور میں زندہ رہوں، دین میں کمی ہو جائے میں زندہ رہوں. اور جو چیز زکوٰۃ دیتے تھے اگر اس میں کوئی کمی کی تو ابوبکر ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ قتال کرے گا. رات اس شیخ نے ایک مسئلہ بیان کیا تو میری بات دب گئی نا، وہ زور زیادہ لگا رہے تھے. اس میں ایک بات انہوں نے بیان کی نا، یہ مانعین زکوٰۃ کے حوالے سے ایک بات وہ بھی میں بتا دوں تاکہ آپ لوگ تھے وہ پورا مسئلہ سمجھ جائیں، کہ سورہ حجرات میں غالباً ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین.